السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ برہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی این نیوز۔ ناظرین، اس وقت کی گرما گرم خبر یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک شور بپا ہے، ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے، وہ ہے قبضہ مافیا کا۔ پورا ملک مفلوج ہے۔ کیا صرف ابھی قبضہ مافیا غالب آیا یا اس سے پہلے بھی اس کی خبریں چلتی تھی؟ تو ناظرین، یہ پاکستان کے ابتدا سے ہی اس قبضہ مافیا نے پاکستان کی جڑوں کے اندر اپنا حملہ کیا اور جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے اندر بنیادی طور پہ سب سے بڑے جو مجرم ہیں وہ سیاستدان خود ہیں، اور اس کے بعد بیوروکریسی ہے جو ان کے ذریعے اپنا مال پانی اکٹھا کرتے ہیں۔ کروڑوں اربوں کا فراڈ ہوتا ہے اور وہ بیوروکریسی مزے سے اپنی جاب اور اپنی زندگی پر آسائش باہر کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے اندر اپنے گھر بنا کے اپنی آخرت سنوار جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مظلوم شہری مسلمانوں کے اس پاکستان میں، لا الہ الا اللہ کے پاکستان میں، آج بھی ایک 3 مرلے والا، 5 مرلے والا، 10 مرلے والا، کنال والا بندہ وہ اسی طرح مظلوم ہے جس طرح پاکستان بننے سے پہلے تھا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو عدل و انصاف والا سسٹم دیا ہی نہیں۔ اس ملک میں ایک پلاٹ جس کی قیمت چند لاکھ روپے ہوتی ہے، اس کے اوپر لاکھوں روپے لگا کے 20 سال کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کچھ کیس اگر میڈیا کی زینت بنتے ہیں تو وہ صرف اور صرف چند ایک کیس ہوتے ہیں جس کو ٹیسٹ کیسز کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً کچھ پردے کے پیچھے اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر اس وقت خوف و ہراس کی کیفیت ہے، اور یہ ہر حکومت میں ہوتی ہے۔ اس حکومت کا ایک بڑا انیشیٹو ہے، بظاہر تو نظر آ رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے، تو یہ قبضہ مافیا کے اوپر گرفت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن محترم عالی مقام وزیر اعظم صاحب کے آجو باجو لیفٹ رائٹ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود قبضہ گروپوں کے سرغنہ ہیں، جس کی ایک دلیل آپ کو نظر آئی کہ اسلام آباد میں ان کے گھر کے قریب ترین 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہاں پہ ایک قتل بھی ہوا، ایک مقامی شخص جس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا جا رہا تھا، اور وہ قبضہ کرنے والے جو لوگ ہیں مبینہ طور پر FIR بھی ہو چکی، وہ علیم خان صاحب ہیں جو PTI کے بہت بڑے انویسٹر ہیں، اور وہ خود PTI کے اندر بہت بڑے ایک عہدے کے اوپر ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح پورے ملک کا قصہ ہے۔ راولپنڈی میں، اسلام آباد میں تو قبضہ گروپوں کی گڑھ ہے، اس طرح لاہور ہے، اور ملک کے طول و عرض کے اندر یہ سوسائٹیز کے نام کے اوپر پیچھے بیوروکریسی اور اوپر سیاستدان ہوتے ہیں، اور پورے ملک کو انہوں نے جیم کیا ہوا ہے۔ غریب لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر زبردستی قبضہ کیا جاتا ہے، سوسائٹیز کے نام پر جہاں چاہے سٹے کروا کے ان کی جائیداد کو روک دیا جاتا ہے، ان کو مکان بنانے سے روکا جاتا ہے، ان کے پلاٹوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، اس کے اوپر کرنے کا کام یہ ہے کہ پولیس کو با اختیار بنایا جائے، پولیس کو غیر سیاسی بنایا جائے، کیونکہ سب سے بڑا نقصان جو ایک عام شہری کو ہوتا ہے وہ پولیس کی جانبداری ہوتی ہے۔ SHO اور تفتیشی افسران اور کچھ آفیشلز پیسے لیتے ہیں اور بڑے بڑے کروڑوں روپے کی مداد میں وہ فیسلٹیز لیتے ہیں، جس کے بعد وہ جو اصلی حقوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو زود و کوب کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، دباؤ میں ڈالتے ہیں، جس کے تحت یا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا مزاحمت کے اوپر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو بیماری چل رہی ہے یہ ایک خوفناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ اللہ ہی اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ مدینہ کی فلاحی ریاست کا سب سے اہم کام تھا کہ ملک کے اندر ہر شہری کو، چاہے وہ 2 مرلے کا مکان ہے، کرایہ دار ہے، یا وہ 1000 ایکڑ کا مالک ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کو ساتھ دیا جائے اور ان کو عدالتوں سے ریلیف دیا جائے۔ اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جانبدار تحقیق نہ کرے، بلکہ غیر جانبدار ہو کر عوام کی دفاع، عوام کی حفاظت کا ذمہ وہ پوری طرح بخوبی سر انجام دے۔ یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے، اور اسی کے اوپر وہ پاکستان کی ریاست سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو اگر ہم پولیس کے اوپر یہ اس کے اختیارات کو با اختیار اور پلس غیر سیاسی بنا جاتے ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب قبضہ گروپ بیٹھ جائیں گے اور یہ لوگ قانون کے گٹارے میں آئیں گے اور عام شہری سکھ کا اور چین کا سانس لے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔